رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے وقتوں میں ایک شخص تھا جو انتہائی مالدار تھا۔ جب اس کا وصال کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ اے میرے بیٹو، تم نے مجھے باپ کی حیثیت سے کیسا پایا؟ تو بیٹوں نے عرض کیا کہ ہم نے تمہیں بہت اچھا پایا۔ تو باپ کہنے لگا کہ اے بیٹو، جب میرا وصال ہو جائے تو میرے جسم کو جلا دینا، اور میری جو راکھ ہے جس دن ہوا چلے تیز، اس ہوا میں اڑا دینا۔ بیٹوں نے وصیت پر عمل کرتے ہوئے ایسا ہی کیا۔ تو بعد میں رب کائنات نے اس شخص کی راکھ کو اکٹھا کیا اور پوچھا کہ مجھے بتا تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ شخص عرض کرنے لگا، اے میرے مالک، اے میرے خالق، میں نے ایسا تیرے خوف کی وجہ سے کیا۔ تو رب کائنات نے اس شخص کے ساتھ اپنی رحمت والا معاملہ فرما دیا۔ تو جو شخص بھی اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے، گناہوں پر ندامت کا اظہار کر کے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، وہ جو بھی طریقہ اپنائے تو رب تعالیٰ یقیناً بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان سماعت فرمائیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم کہ میں بندے پر کبھی بھی 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کروں گا۔ اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہے تو کل قیامت کے دن میں اسے امن عطا کروں گا، اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے بے خوف رہا تو قیامت والے دن میں اسے خوف کے اندر مبتلا کروں گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیہ مقدسہ تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ وہاں پہ ایک نوجوان موجود تھا، تو یہ آیہ مقدسہ تلاوت کرتے ہی وہ غشی کھا کر گر پڑا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس کے دل پر ہاتھ رکھا، وہ متحرک تھا، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اسے ارشاد فرمایا، کہو لا الہ الا اللہ۔ تو اس شخص نے یہ کلمہ پڑھا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اسے فوراً جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں ہی جنت کی بشارت؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے رب کا یہ فرمان نہیں سنا، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، کہ یہ اس شخص کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور میرے عذاب کا سن کر خوف کے اندر مبتلا ہو گیا۔ تو صاحب، جو بھی شخص اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، لیکن وہ دل کے اندر خدا کا خوف پیدا کر کے، اس کا ڈر پیدا کر کے اس کی بارگاہ میں آ جائے، اس کے حضور سچے دل سے توبہ کر لے، تو یقیناً رب تعالی بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔